Assalamu alaikum, dear students. It is class 11th, subject political science, and our main topic is system of representational democracy. تو ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج کا ہمارا سب ٹاپک جو ہے دیٹ از ہاؤ ڈو الیکشنز افیکٹ ڈیموکریسی. تو جیسا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں الیکشنز کا کیا رول ہے، اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہاں پہ دو کوشچن ابھر رہے ہیں. سب سے پہلا کوشچن جو ہے دیٹ از ڈیموکریسی پاسبل وداؤٹ ہولڈنگ آف الیکشنز؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ڈیموکریسی کا صحیح طور سے استعمال کریں یا ڈیموکریسی ہمارے ملک میں اچھی طرح سے پنپے، لیکن اس کا کیا ممکن ہے کہ وداؤٹ ہولڈنگ آف الیکشنز، یعنی الیکشنز کے بغیر کیا ہم یہ ایسا ممکن ہے؟ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے دیٹ از ہولڈنگ الیکشنز پاسبل وداؤٹ ہیونگ ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کے بغیر کیا الیکشنز کا انعقاد ممکن ہے؟ یہ جو دو کوشچن ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. سب سے پہلے جو ہم ذکر کریں گے یہاں پہ دیٹ از ڈیموکریسی پاسبل وداؤٹ ہولڈنگ آف الیکشنز. تو یہی کہ کیا ڈیموکریسی ممکن ہے الیکشنز کے بغیر. تو ڈیموکریسی کے لیے ریپرزنٹیشن از ایسینشل. ڈیموکریسی اتنی زیادہ ٹھیک رہے گی، اتنی زیادہ اس کے روٹس مضبوط ہوں گی جب تک یہ اس میں زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن ہو. سو یہ بھی ایک طرح سے صحیح بات ہے کہ تمام سٹیزنز جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اس میں لوگ حصہ لیں اتنا ہی یہ ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک ہے. تو پیپل الیکٹ دیئر ریپرزنٹیٹیوز ہو ٹیک ڈیسیژن آن دیئر behalf. تو ڈیموکریسی کی خاص خصوصیت یہ ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے کہ لوگ اپنا ڈیسیژن خود چنتے ہیں، لیکن کیسے؟ لوگ اس آدمی کو ریپرزنٹیٹیو بناتے ہیں جو کہ ان کی آن دیئر behalf، جو کہ ان کی طرف سے کوئی ڈیسیژن لے سکے. تو اس طرح سے اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ڈیموکریسی میں الیکشنز کا انعقاد کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو ہمارے ملک ہندوستان میں بھی الیکشنز کا ہونا ایک طرح سے یہ ایک ویزیبل سمبل آف پروسیس آف ڈیموکریسی کی ہے. یہ ڈیموکریسی کی ایک بڑی ہی پہچان ہے الیکشنز کا انعقاد کرنا. پرانے زمانے میں ہمارے ہندوستان میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوا کرتی تھی. تو ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں کیا ہے؟ سٹیزنز پارٹیسپیٹ ڈائریکٹلی ان دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس، یعنی کہ لوگ اس میں ایک طرح سے ڈائریکٹ اس کا حصہ بنتے ہیں، اس میں پوری طرح سے حصہ لیتے ہیں. اور یہ سسٹم سب سے پہلے کہاں پہ تھا؟ اینشنٹ گریک میں. اور ہندوستان میں بھی یہ زیادہ تر پنچایتوں میں اس کا انعقاد ہوا کرتا تھا. لیکن ماڈرن ڈیموکریسیز جو ہے اس طرح کی ڈیموکریسی ہے، ماڈرن زمانے میں اس کا ہونا تھوڑا مشکل ہے. تو یہاں پہ ڈیسیجنز جو ہے دے ہیو ٹو بی ٹیکن. لوگ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں یا کروڑوں کی تعداد میں. سو یہاں پہ ایک طرح سے انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے which is based on rule by people's representatives. تو یعنی کہ اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ اس سسٹم میں لوگ پیپل چوز دیئر ریپرزنٹیٹیوز who govern and administer the country on people's behalf. یعنی کہ لوگ ریپرزنٹیٹیو چنتے ہیں جو کہ حکومت کرتا ہے. ایک طرح سے لوگ اپنا اعتماد دوسرے آدمی کو دیتا ہے، اور وہی آدمی اس کی طرف سے ڈیسیجن لیتا ہے. اور اگر وہ ڈیسیجن صحیح لے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ کا صحیح استعمال کیا ہے. اگر اس کے ڈیسیجن میں کوئی خرابی ہوگی تو ایک طرح سے وہ لوگوں کے لیے بھی بہت ٹھیک نہیں رہتا ہے, اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا. So they participate indirectly through their elected representatives. All the major policy decisions are taken by elected representatives. تو جو جتنے بھی بڑے بڑی ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ یہی ریپرزنٹیٹیو لیتا ہے, کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس کے پاس ہوتا ہے. سو اس میتھڈ میں پیپل الیکٹ دیئر ریپرزنٹیٹیوز. So representatives they become very significant. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلے زیادہ تر ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا استعمال ہوا کرتا تھا, لیکن اب جتنی کی ود دا انکریز ان پاپولیشن اس میں کئی خامیاں بھی ہوتی تھی, کیونکہ لوگ اتنے سارے لوگ ایک طرح سے ڈیسیجن بھی نہیں لیتے تھے. اب زیادہ تر انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا استعمال ہوا کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ کہ ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی ایک طرح سے پاسبل نہیں ہے وداؤٹ ہولڈنگ آف الیکشنز. جتنے الیکشنز کا انعقاد ہوتا ہے تو ڈیموکریسی اتنی ہی زیادہ سگنیفیشنٹ ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کو اپنی ریپرزنٹیٹیو چننے کا صحیح موقع ملتا ہے. چلیے, دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے. اوکے.